اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء کو پیش کر رہے ہیں۔ کل ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہوئی تھی، جن میں قرآن مجید کی آیات سے متعلق بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی۔ اب ہماری گفتگو انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی۔ پیج نمبر 89 سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک گفتگو ہوگی وہاں پر اس معین وقت میں تمام کر دیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اس میں مبارک قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ سمود سے تھا۔ البتہ بعض نے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ذکر کیا ہے، صالح بن عبید بن جابر بن سمود، اور بعض نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے، صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت صالح علیہ السلام عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے 280 سال کی عمر پائی۔ ان کی قبر نجف اشرف یا خانہ کعبہ کے نزدیک حجر اسود میں مقام ابراہیم کے درمیان میں موجود ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے شب و روز لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، انہیں اچھائیاں بجا لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی اطاعت نہ کری اور آخر کار شدید عذاب الہی میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے مجسمہ پرستی اور اپنے زمانے کے شیاطین کے خلاف تحریک چلائی اور سال ہا سال تک ان کے ساتھ جنگ و ستیز میں مصروف رہے، یعنی جنگ کرتے رہیں تاکہ مجسمہ پرستی ختم ہو اور جس خدا نے ہم سب کو خلق کیا ہے، انسان اس منبع سے پانی پیے جو پاک و پاکیزہ ہے اور اپنی پیاس کو اس پانی سے سیراب کرے جو بالکل صاف و شفاف ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں خدا پرستی کی دعوت دینا شروع کر دی تھی اور مسلسل 120 سال تک ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ قوم سمود کی زندگی پر ایک نگاہ۔ قوم سمود ایک عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر وجود میں آئی۔ یہ قوم مختلف قبائل کا مجموعہ تھی جو کہ مکہ و شام کے درمیان وادی قرا کے شہر حجر میں آباد تھی۔ اس شہر کے آثار اب بھی پتھر کی بنی ہوئی بڑی بڑی سلیٹوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قوم بھی قوم عاد کے مانند مجسمہ پرستی، ظلم و فساد و بربریت میں غرق تھی۔ جب ہم اس قوم کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انحراف، گمراہی، کجروی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ لوگ ظاہری طور پر ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد کیے تھے، پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے گھر تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی محکم پناہ گاہ بنائی تھی۔ ان کے لیے شہر حجر میں وسیع و عریض مادی امکانات تھے، اس وجہ سے انہیں اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اس قدر محنت کش تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ کوہستانی علاقے میں آباد تھے۔ ان لوگوں کے پاس اس زمانے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ ہر قسم کے سیلاب، زلزلے اور طوفان سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ لوگ جس قدر مادی دنیا کی زندگی میں غرق تھے، اسی قدر معنوی زندگی سے دور تھے، یعنی دینی اور اسلامی، یا یہ کہیے کہ وہ فطرت انسانی کی جو ہمدردی ہے اس سے یہ بہت دور تک ان کا کوئی واسطہ اور مطلب نہ تھا۔ ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کے سمندر میں غرق تھے۔ ان کا نظام حکومت
طوائف الملوکی اور قبائل قوم پرستی پر مبنی تھا، یعنی یہ صرف اور صرف اپنے قوم اور قبیلے کو اہمیت اور عزت دیتے ہیں، جبکہ اسلام اور فطرت نے ہم نے یہ سکھایا کہ قابلیتوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور بے قابل یا نا اہل کے ہاتھوں میں عہدے اور رتبے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر قابل دشمن بھی ہے تو عہدہ قابل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ قابلیت پھر ہر اعتبار سے اس کی قابلیت کا امتحان ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے خاصے پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں زبان پہ ہوتی ہے، جب بات کرتے ہیں تو بڑی بڑی حدیث عربی میں زبانی سنا دیتے ہیں، مگر جب میدان عمل میں آتے ہیں تو اپنی ہی بات کی تکذیب کرتے ہیں اور گویا خود اپنے کو ہی جھٹلاتے ہیں۔ یہ عالم نما یا یہ کہیے کہ یہ اس اعتبار کے لوگ ہیں جو اپنے مثلاً دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر خود نہیں سمجھتے، لا یشعرون کی منزل میں یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پہ آ کر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، علم کا مطلب رٹنا یا یاد کرنا نہیں ہے، علم کا مطلب عملی زندگی میں اس کو داخل کرنا علم کا مطلب ہے۔ فتنہ و فساد اور قبائل پرستی پر ان کی حکومت تھی، اسی اساس پر تباہی و بربادی پھیلاتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 48۔ اس شہر میں 9 دھڑے باز افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قوم سمود کے 70 مجسمے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کئی ایک مجسمے کے گھر بنائے ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے نام مثلا ان کے بڑے بڑے مجسمے تھے اور ان کے نام یہ تھے، لات، عزا، منوت، منات، ہبل، قیس۔ قوم سمود ان مجسموں کا بے حد احترام کرتی تھی اور شب و روز کی عبادت کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ انہی بتوں کے نام پر اپنے مجسم قدوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ ان مجسمہ قدوں میں اپنی ذاتی ملکیت بنائے یا اپنے مردوں کو وہاں پر دفن کرے۔ اگر کوئی شخص ان رسومات کی خلاف ورزی کرتا تو کہتے کہ اس پر ان 2 بڑے مجسموں کی لعنت ہوگی، ہبل و منوت۔ خداوند متعال نے اپنے مخلص بندے حضرت صالح علیہ السلام جو ان کی قوم اور قبیلے سے تھے، عقل کامل نیز وسیع علم اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، کو ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ اچھے اور برے راستے کی نشاندہی کرے اور ان لوگوں کو قید ذلت، گمراہی، مجسمہ پرستی اور قوم پرستی سے نجات دلائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی منطق اور ہمدردانہ دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں دعوت حق دی۔ ہم یہاں پر ان میں سے چند ایک طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح نے اپنی دعوت کا آغاز کچھ یوں کیا، اے قوم، میں تمہاری طرف ایک امین شخص بھیجا گیا ہوں، لہذا میری پیروی کرو اور تقوی الہی اختیار کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا ہوں اور میرا اجر صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان دنیاوی نعمتوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے پرسکون اور آرام دہ زندگی بسر کر سکو گے اور ان باغات، چشموں اور سرسبز و شاداب زراعت اور پھلدار کھجوروں کے باغات میں دائمی زندگی گزارو گے؟ تم لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو اور ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو۔ اس صورتحال نے تم لوگوں کو بدمست اور غافل بنا رکھا ہے، لہذا خود پرستی کے اس زندان سے باہر نکلو اور خدا پرستی کے میدان میں اتر جاؤ۔ دنیا پرستوں اور فضول خرچی کرنے والوں کی پیروی مت کرو، وہ تو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کرنے کی فکر میں نہیں ہیں۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 143 سے 152 تک۔ اے لوگو، فقط خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس ذات اقدس کے علاوہ کوئی چیز بھی تمہارا خدا نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے تم لوگوں کو زمین سے خلق کیا اور اس میں مختلف اقسام کی نعمت تمہارے حوالے کی، اس سے اپنے لیے مغفرت طلب کرو اور پھر تمہیں اس طرف
پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرا پروردگار بندوں کے قریب تر اور ان کی دعاؤں کا مستجاب کر دینے والا ہے۔ قوم نے کہا اے صالح تو اس سے قبل تو ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا، کیا تم ہمیں ان خداؤں کی پوجا و پرستش کرنے سے روکتے ہو جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس بارے میں شک و شبے میں گرفتار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم اگر میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح دلیل اور میرے اوپر اس کی خاص کرم نوازی ہوئی تو میں اسے تم لوگوں تک پہنچانے سے روگردانی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کر سکے؟ تم تو گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بنابراین تم لوگ ہوش کے ناخن لو اور اپنی سوچ کا قبلہ درست کرو، یعنی سوچ بدلو۔ اب ان تاریخی معلومات سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تاریخی معلومات ہماری زندگی میں بہت گہرے رد و بدل لے کے آئے گی اور ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جناب صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اپنی سوچ کے قبلے کو درست کرو، یعنی اپنی سوچ کو بدلو۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ تمہاری نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ باطل خداؤں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک خدا کے پرچم کے سائے میں آ کر اس کی عبادت کرو۔ بس یہی تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے۔ اے لوگوں، نیک کام انجام دینے کے بجائے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ رحمت خدا کی طرف عجلت کرنے کے بجائے عذاب کی طرف کیوں قدم بڑھا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عفو و مغفرت کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے معافی اور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس طرح کرو گے تو شاید رحمت الہی تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور یہ ضدی پن، سرد مہری اور غفلت کس لیے ہے؟ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 143 سے 152 تک۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان عظیم پیغمبروں کی تمام رسالت و دعوت کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہوتا ہے، اِنِ اعبدوا اللہ، سورہ نمل آیت نمبر 45، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ دراصل تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور بنیاد خدا کی بندگی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں انتہائی محبت اور ہمدردی سے کام لیا۔ اس جملے کے اے میری قوم کے بار بار کہنے سے ان کا ہدف و مقصد تھا کہ یہ اس رشتہ داری کے احساس کو پیدا کرنا چاہتے تھے جو ان کے درمیان تھا، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تمام ہمدردیوں اور محبت انگیز رہنمائیوں اور سرکشی اور ہٹ دھرمی سے رد کر دیا۔ ان محبت آمیز دعوتوں کے مقابلے میں بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور شدید مخالفت شروع کر دی۔ ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے اور انتہائی کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ بس روایات کے مطابق تھوڑے سے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ بھی ناقہ صالح کی پیدائش کا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے۔ ان کی ابتدائی تعداد 70 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں سے بھی اکثر لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے۔ ان میں سے صرف 6 افراد باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی ایک شخص شک و تردید میں مبتلا ہو گیا اور آخرکار وہ بھی مخالفین سے جا ملا۔ البتہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت صالح پر ایمان لانے اور عذاب سے نجات پانے والوں کی تعداد 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ دعوت صالح کے مقابلے میں قوم سمود کا شدید عکس العمل۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 10 سال قوم سمود کی خدا پرستی کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے بڑی شدت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان پر ناروا تہمتیں لگا کر اپنی گھٹیا ذہنیت کا ثبوت دیا۔ واقعاً یہ باتیں آج سے نہیں، ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے کہ جب بھی قوم کو کسی بات کی طرف تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی ناروا تہمتیں لگا دیتی ہیں کہ ان تہمتوں کا جواب لانا یا ان کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی تہمتیں لگا کر اپنا ہی نقصان کرتی ہیں۔ کیا حضرت صالح علیہ السلام پر جو قوم نے تہمتیں لگائی، قوم کا نقصان ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا نقصان ہوا؟ نہیں، یہ عالم دین کا جملہ ہے، حکمت کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا
مریض کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ اس بنیاد پر ایسی تہمتیں لگانے سے باز آ جائے، اللہ ہمیں بہت اجر و ثواب دے گا اور دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا اگر ہم اپنی زبان بند رکھیں اور کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی ہمدردانہ نصیحت کی، اسے اللہ کی سخت عذاب سے ڈرایا اور اعلان کر دیا کہ عذاب الہی آنے سے قبل پرچم ایمان کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو نجات دلوا لو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر طغیان و سرکشی کے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ گمراہوں اور ضلالتوں کی جڑ غرور و تکبر اور بدمستی ہے۔ لیکن اس قوم کی سرکشی، تکبر اور بغاوت اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے آنے کو فعل بد کے طور پر لیتی تھی، انہیں جھوٹا اور دروغ کہتی اور ان کی بابرکت اور باسعادت وجود کو اپنے لیے بدبختی کا سبب سمجھتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، در حقیقت یہ پروگرام ایک بہت بڑی الہی آزمائش ہے تاکہ وہ لوگ جن کے اندر قابلیت اور شائستگی پائی جاتی ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور درست راستے کا تعین کر کے تکامل اور خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیں۔ قوم صالح کا سخت ترین رویہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ لوگ 9 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی 9، اور اپنے فتنہ انگیز پروگراموں کی وجہ سے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہتے، آئے مل کر خدا کی قسم کھائیں کہ صالح اور اس کے خاندان پر شب خوں مارے اور انہیں قتل کر دیں۔ اس کے بعد جب ان میں سے کوئی ہم سے اس کے خون کا مطالبہ کرے تو ہم کہیں کہ اس کے خاندان کی ہم اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 49-50۔ دشمن کا منصوبہ بیکار ہو گیا۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ شہر حجر کے نزدیک ایک پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام عبادت خدا کے لیے جایا کرتے تھے۔ رات کے وقت کبھی کبھی رات کے وقت بھی وہاں پر جاتے اور ساری رات عبادت و مناجات میں مشغول رہتے۔ جن دشمنوں نے حضرت کو قتل کرنے کی سازش کی تھی انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ جائے اور جب حضرت صالح وہاں پر آئے تو انہیں قتل کر دیں۔ انہیں قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر حملہ کرے اور ان کے خاندان کا صفایا کرنے کے بعد مخفی طور پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ اگر ان سے کوئی اس واقعے کے بارے میں پوچھے تو بے خبری کا اظہار کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو بڑے عجیب طریقے سے نابود اور بیکار بنا دیا۔ وہ یوں کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ کی بلندی سے ایک بہت بڑا سا پتھر گرا جس نے کچھ ہی لمحے میں ان تمام لوگوں کو نابود کر دیا۔ خداوند متعال قرآن میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا، انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ سورہ نحل آیت نمبر 50۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم سے آخری گفتگو اور ناقے کا ماجرا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کے سلسلے میں جاری رکھا، لیکن قوم مکر و فریب میں روز بروز آگے ہی بڑھتی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے اور 100 سال تک مسلسل اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ بہت ہی تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، یہاں تک کہ حضرت صالح نے اپنی قوم کی نجات کا ارادہ کرتے ہوئے آخری تجویز کچھ یوں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، میں 16 سال کی عمر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اب میری عمر کے 120 سال گزر چکے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود اب میں تمہیں بطور اتمام حجت یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے خداؤں سے تقاضا کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے میری تمناؤں کو پورا کر دیا تو میں تمہارے درمیان سے ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح تم لوگ بھی میرے خدا سے التجا کرو تاکہ میرا خدا تمہاری التجا اور تمنا کو پورا کر دے۔ اس طویل مدت کے درمیان میں نے تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور تم لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ قوم سمود نے کہا کہ آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ پس یہ طے پایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے مجسموں سے تقاضا کریں۔ جب معین شدہ دن اور وقت آیا تو مجسمہ پرست شہر سے باہر مجسموں کے پاس گئے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں مجسموں کے پاس بطور تبرک رکھیں اور پھر انہیں اٹھا کر کھایا پیا اور مجسموں کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے۔
لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی دوران میں وہاں موجود تھے تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اپنی جو بھی حاجت ہے ان مجسموں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں یعنی منوط۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے مجسمے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری تمنائیں پوری کر، لیکن اس مجسمے نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح نے کہا کہ یہ مجسمے میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے مجسمے سے اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوسرے مجسمے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت کو بیان کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے مجسموں سے مخاطب ہو کر کہا اے ہمارے خداؤں، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدے کے مطابق مجسموں کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بتوں سے اور اپنے مجسموں سے کہا کہ اگر آج تم نے صالح کی تمنائیں پوری نہ کی تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب مجسموں سے اپنی حاجت کو طلب کرو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کی خواہش پر دوبارہ اپنی تمنائیں بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دن کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ اپنے مطالبات مجھ سے بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں اور تمہاری تمنائیں اسی وقت پوری ہو جائے۔ قوم سمود کے 70 بزرگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے کہا اے صالح، ہم اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھیں گے، اگر تمہارے خدا نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کریں گے اور شہر کے تمام لوگ بھی آپ کے پیرو بن جائیں گے۔ حضرت صالح نے کہا جو چاہتے ہو تقاضا کرو۔ قوم سمود نے کہا ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ساتھ ہمراہ ان پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے اور حضرت صالح سے کہا اے صالح، اپنے خدا سے کہو کہ اس وقت اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرے جس کا رنگ گہرا سرخ ہو، اون سے پر ہو اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو اور اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مطالبہ اگرچہ میرے لیے بہت مشکل ہے لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، یعنی دعا کی عرض کرنے لگے اے قادر مطلق، فلاں فلاں صفات کے مالک، ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما۔ تمام حاضرین نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑ گیا کہ ان قریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ حواس باختہ ہو جائے، اتنی زور کا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں سے وہ پہاڑ بے چین ہوا اور فریاد کرنے لگا جیسے ایک حاملہ عورت جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے زور زور سے بے چین ہو کے اپنی بے چینی کا اظہار کرتی ہے، ویسے ہی یہ پہاڑ کراہ رہا تھا جیسے ولادت کے وقت کوئی بھی ماں، چاہے وہ جانور کی پیدائش ہو انسان کی ہو، جیسے ماں کراہتی ہے ویسے ہی وہ پہاڑ کراہ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا۔ ابھی تک اس کی گردن باہر نہیں آئی تھی کہ اس نے اپنا سر دوبارہ اندر لے لیا اور اس کے بعد پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ ظاہر ہوئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ ایک عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح سے کہا تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا، اب اپنے خدا سے یہ بھی کہو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا کر دکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند ذوالجلال سے کہا۔ اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور اس کے قریب میں اچھل کودنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا آئے ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں تاکہ وہ سب تمہارے اوپر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 لوگ مرتد ہو گئے
مرتد ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ جادو اور جھوٹ ہے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ حق اور سچ ہے، لیکن قوم نے ان کی بات قبول نہ کی اور حضرت صالح کے معجزے کو جادو اور جھوٹ سے تعبیر کر دیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان 6 میں سے بھی ایک اور شخص منحرف ہو گیا اور گمراہوں کے ساتھ جا ملا، اور اسی شخص نے جس کا نام قیدار تھا اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جبکہ ناقہ صالح کی کچھ ایسی خصوصیت تھی کہ ان میں سے ہر ایک خصوصیت لوگوں کے دلوں کو محبت سے موہ لیتی اور جذب کر سکتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کا باعث اور سبب بن سکتی تھی۔ لہذا مخالفین اس کوشش میں تھے کہ اس معجزے کو نابود کر دے۔ خداوند متعال نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو۔ لوگوں کو باخبر کرو کہ پانی ان 2 فریقوں کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمام شہر والوں کے لیے۔ ہر کسی کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ سورہ مبارکہ قمر آیت نمبر 27۔ لوگوں نے شہر کے پانی کی باریاں بنا دی، ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی جو سارا پانی پی جاتی اور ایک دن شہر کے تمام لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے یوں فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناکہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، زمین خدا میں کھاتی پھرے اور خبرداری سے کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ قوم سمود کے بہت قلیل افراد کے سوا باقی تمام لوگ غرور و تکبر اور سرکشی کی بنا پر عظیم معجزہ الہی کو برداشت نہ کر سکیں۔ ان پر پانی کم پڑنے لگا، وہ کسی بھی صورت میں راضی نہ تھے کہ شہر کا سارا پانی ایک دن صرف اور صرف ناقہ صالح کے لیے ہو اور ایک دن تمام لوگوں کے لیے، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے ہی لیے جاری کیا تھا، ان کے لیے وہ چشمہ نہیں تھا۔ اسی پانی کا نصف حصہ ناقے کے لیے قرار دیا تھا۔ جس دن ناقے کی باری ہوتی تھی وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی اور اس کے مقابلے میں اس قدر زیادہ دودھ دیتی کہ شہر کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد و زن سب لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ بنابراین وہ ناقہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاتی بلکہ ان کے لیے بابرکت تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم سمود شکریہ ادا کرتی، لیکن اس نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجسمہ پرستی کی بے حد حمایت کی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے متعدد بار اسے تنبیہ کی کہ یہ ناقہ خدا ہے، نشانی ہے، اسے ذرہ برابر اذیت مت دینا ورنہ عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے پورا پکا ارادہ کر لیا کہ اس ناقے کو قتل کر دیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 155 اور 157 تک۔ ناظرین، یہ کتاب ہم نے 100 صفحے تک یعنی 100 پیج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہذا یہیں پر بات ہم تمام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم یہیں پر 100 پیج تمام کر رہے ہیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے اور دوسرے جوانوں اور نوجوانوں تک یہ پیغام ہدایت اور پیغام علم پہنچاتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔